اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور ہے۔ اس سورت کی بڑی ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اگر آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے تو آپ اس سورت مبارک کو تھام لیں، یعنی روزانہ اس سورت مبارک کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کو دنیا میں بھی بڑے فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ سورت اخلاص پر منحصر ہے، جس کے فضائل کے بارے میں بہت ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سورت اخلاص پڑھنے کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ قرآن کی شان بھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی سورت کو پڑھنے کا اجر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیج دیے۔ یہ سورت ہر مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کو یاد ہوتی ہے، اس لیے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سورت مبارک کو اپنی ورد زبان بنا لیں۔ اس حساب سے ان کے فضائل کا حصول ہم نے ہر شخص کی دسترس میں بھی کیا ہے، کیوں نہ ہم آج سے ہی ان فضائل کے حصول کے لیے کمر بست ہو جائیں۔ سورت اخلاص کی تلاوت کریں، اس سورت کو تھام لیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیں۔ دنیا میں اس عمل کے، اس وظیفے کے، اس سورت کے ہمیں اتنے فائدے ہوں گے کہ رزق دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کاروباری بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جو بندہ اس سورت کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی نماز جنازہ میں اپنے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد بھیج دیں گے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور نماز جنازہ بہت زیادہ وسیع ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت میں آپ کو بڑے ہی بلند مقامات اور درجات سے اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ اس سورت کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی یہ تمام اجر و ثواب لکھے جائیں گے۔ یوں ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی اس اہمیت وقتاً فوقتاً محسوس کرواتے تھے کہ اس سورت کی آپ کو بڑی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تاکید کیا کرتے تھے۔ احادیث میں یہ روایت کثرت سے بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اور مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آج اس کی تحریر میں اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 بار پڑھنے کی فضیلت میں بتاؤں گی، اور حضرت علی نے اس سورت کے کیا فضائل بتلائے ہیں آج میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا
اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکاللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کرا دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت علماء کرام نے بھی بتلائی ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہے جو شخص اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا پھر خدا سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا، ہر اس کی پریشانی غم کو ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھے گا تو اس کے آپ کو 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیں گے، آپ فتنے سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس شخص پر 300 رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں اس بندے پر برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جو لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں انہیں چاہیے روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، اول آخر درود پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں غیبی رزق اور دولت کے لیے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رحمتوں کی بارش برسائے گا، رزق دولت کی بارش برسائے گا، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو رزق کہاں کہاں سے عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ جو ہے وہ آپ کو یہ ہوگا کہ رب کریم اپنے علم سے آپ کو علم دے گا، یعنی اللہ رب العزت آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، آپ کو ذہین کر دے گا، اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائے گا، صبر اور سمجھ بھی دے گا۔ اس لیے جو طلبہ علم یا استاد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں گے ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے 50 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ بہت مختصر سی صورت ہے، اسے ضرور پڑھیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 8 پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نوافل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ جب مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ وظائف ہیں جو میں نے آپ کو آج بتلائے ہیں، آپ ان وظائف کو لازم کریں اور ان فوائد سے بھی مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کو فائدے ہوں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے کہ آپ نے روزانہ 200 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد سورت اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، رزق اور دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، بندش اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے
آپ نے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر سورج نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں. اول آ کر درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں. دن میں 2 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے فوائد و فضائل سے انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے. آخرت میں بھی آپ کے بہت زیادہ مقامات اور درجات ہوں گے. اس عمل کو آپ لازم کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.